کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک یہودی جو حضور علیہ السلام سے بڑی نفرت کرتا تھا، اپنے گھر میں جہاں پر بیٹھتا آقا علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا، لیکن اس کا جو ایک بیٹا ہے، اس یہودی کا ایک لڑکا ہے، جب وہ اپنے باپ سے آقا علیہ السلام کے خلاف باتیں سنتا تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی، اور وہ جو بچہ ہے یہودی کا، وہ ایک دن باہر نکلا کہ میرا باپ ان کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں چونکہ نفرت پیدا ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ آقا کریم علیہ السلام کے راستے میں کھڑا ہوتا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ کے راستے سے گزر رہے ہیں، جب اس یہودی کے بیٹے نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کو، آقا کریم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جب آنکھ سے آنکھ ملی ہے تو میرے آقا مسکرانے لگے، جب میرے آقا مسکرا پڑے تو وہ جو نوجوان تھا یہودی، اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی ہے، وہ جو اس کے دل میں نفرت تھی، اس نفرت کا چراغ بجھنے لگا ہے، محبت اور عشق مصطفیٰ کا چراغ جلنے لگا ہے۔ اور پھر اس یہودی باپ کے بیٹے کی، اس نوجوان کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے سینے میں میرے آقا کی محبت کا چراغ کس طرح جلنے لگتا ہے۔ پہلے اپنے باپ کی باتیں سنتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کے خلاف اس کے دل میں نفرت بنی تھی، جب میرے آقا کو اس نے دیکھا ہے تو نفرت تو اس کے دل سے نکل گئی ہے، اب اس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہونے لگی ہے۔ اور یہ جو محبت ہے یہ کیسے بڑھنے لگی؟ اب ایک طرف اس کے والدین کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کے محبوب کی محبت ہے، ان دونوں کے درمیان اب جنگ ہونے لگی ہے۔ ایک طرف باپ ہے، والدین ہیں، اور ایک طرف آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اب حضور سے محبت بھی کرتا ہے لیکن اپنے والدین سے اس کا اظہار بھی نہیں کرتا، چوری چوری اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے راستوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے باہر بہانے بہانے سے آ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے اس محبت میں مزہ آتا ہے، اس محبت کی شدت بڑھتی ہے۔ جب پھر واپس جاتا ہے، گھر جاتے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کی چنگاری پھر بڑھنے لگتی ہے، اور پھر واپس آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بار بار دیدار کرتا ہے۔ اب وہ محبت کس طرح بڑھنے لگی؟ جب آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہے، گھر جاتا ہے، اس محبت میں اتنی پیاس ہوتی ہے کہ اس کو بجھانے کے لیے بار بار وہ آقا علیہ السلام کے راستوں میں آتا ہے، حضور کو دیکھتا ہے، اور پھر اسی محبت کی وجہ سے دیکھیں نا، یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، جب یہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اس کی نگاہ میں اگر کوئی رہتا ہے تو صرف محبوب رہتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو محبوب کو یاد کر کے، محبوب کا دیدار کر کے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے، محبوب کا تصور کرتا ہے، محبوب کا دیدار کرتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دنیا و ما فیہا سے محب کو بیگانہ کرتی ہے۔
اب اس کے دل میں جب اللہ کے محبوب کی محبت پیدا ہوئی تو اس شدت محبت کی وجہ سے اس یہودی کا جو لڑکا ہے وہ بیمار پڑ گیا، جسم کمزور ہونے لگا، پیر ٹھنڈے ہونے لگے، اب گھر میں بستر پر پڑا ہے اور سینے میں کیا ہے؟ صرف حضور کی محبت پیدا ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے۔ اب وہ اپنے والدین سے اظہار بھی نہیں کرتا، بستر مرگ پر ہے، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ اب باپ نے پوچھا، شفقت پدری نے جب جوش مارا نا تو باپ نے پوچھا، اے میرے اکلوتے بیٹے کیا بات ہے؟ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے جو ہم پوری کر دیں؟ اس لیے کہ جب سے تو بیمار پڑا ہے سارا علاج ہم نے کروایا ہے لیکن وہ علاج کارگر ثابت نہیں ہوا، تجھے شفا نہیں ملی کہیں سے بھی، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ اب وہ بیٹا اظہار کس طرح کرے؟ اس لیے کہ وہ یہودی باپ پہلے ہی اسے آقا علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتا تھا، نفرت پیدا کرتا تھا، تو وہ اظہار کس طرح کرے؟ باپ نے وعدہ کیا کہ بیٹے بتاؤ میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گا۔ اب اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور اپنے باپ سے عرض کی کہ میرے سینے کے اندر وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت پیدا ہو گئی ہے، ان کے دیدار کے اندر میں تڑپ رہا ہوں، ان کے دیدار کی لگن، ان کے دیدار کا شوق ہے مجھے، بس ایک بار اس محبوب کو اپنے گھر لے آؤ تاکہ میرا محبوب آئے تو میں اپنی جو جان ہے وہ جان کے مالک کے حوالے کر دوں۔ اب وہ باپ پہلے تو سرخ ہوا غصے کے ساتھ، چونکہ بیٹا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ میں پوری کروں گا۔ اس بیٹے نے عرض کی کہ مسجد نبوی چلے جائیں، وہاں سے اس اللہ کے محبوب کو لے آئیں۔ جب وہ یہودی مسجد نبوی کے باہر گیا، آواز دی، آقا علیہ السلام تشریف لائے کہ میرا بیٹا بستر مرگ پر پڑا ہے، میرے گھر میں تشریف لائیے اور میرے بیٹے کو نجات کی خوشخبری سنا دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور فرمایا آؤ اس نوجوان کے گھر چلتے ہیں جس کے چرچے آسمانوں پر بھی ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر اس نوجوان کے جب گھر گئے تو بیماری کی وجہ سے اس کی جو آنکھیں تھی وہ بند تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا آنکھیں کھولو، جن کو تم چاہتے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا اور حسرت بری نگاہوں سے اللہ کے محبوب کو دیکھتے جا رہا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ دل آپ کی محبت اور عشق میں پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور دین اسلام کے اندر داخل فرما لے۔ اور پھر اس نوجوان نے عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھا کر موت سے لے کر آخرت کی ساری منزلوں اور پھر جنت کے داخلے تک مجھے ضمانت عطا کر دے۔ اب اس کو آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ہے۔ جب اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضمانت عطا کی، جنت کی۔ اس نوجوان نے عرض کی میرے پاس تو کوئی اعمال نہیں، میں نے کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کے محبوب کی محبت ہے میرے سینے میں، اس محبت کی وجہ سے
میرے آقا نے اس نوجوان کو جنت کی ضمانت عطا کی، اور وہ جو نوجوان کا باپ تھا یہودی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ اب اسلام کی امانت ہے، اسے آپ ہی کفن دفن کریں، اسے آپ ہی دفنائیں۔ اس نوجوان کو صحابہ کرام سے فرمایا اس نوجوان کو کندھوں پر اٹھا لو۔ اس نوجوان کو آقا کریم علیہ السلام لے کر گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، اس نوجوان کی نماز جنازہ ادا کی، اور اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے میرے آقا نے خود اس نوجوان کو قبر میں اتارا ہے۔ اور اس نوجوان کی جب نماز جنازہ ادا کی جانے لگی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا پاؤں ہے وہ زمین پر پورا نہیں رکھتے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اپنا پاؤں مبارک پورا نہیں رکھ رہے، بار بار ایڑیاں کو اٹھاتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نوجوان کی نماز جنازہ کے اندر اتنے فرشتوں کا نزول ہوا ہے جو اس نوجوان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہیں، اس لیے میں بار بار اپنے پاؤں کو اوپر اٹھاتا ہوں۔ اور جب آخری دیدار کرنے کے لیے اس نوجوان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے، اس کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور جب اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو قبر میں اتارتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کے جو کپڑے ہیں وہ پسینے کے اندر شرابور ہیں، پسینے سے تر ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں اتار کر قبر سے باہر نکلے ہیں، اس کی لحد سے باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا پسینہ آیا؟ ہمیں نہیں آیا، آپ کو آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت اس نوجوان کو میں نے جنت کی ضمانت عطا کی تھی اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو حوران جنت ہیں وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی، اور وہ جنتی لباس لے کر آئی ہیں، اور اس کی قبر کے اندر ان حوران جنت کا رش تھا، اور اس رش اور بھیڑ کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ پسینہ آیا ہے۔ دوستان محترم، اس نوجوان کے پاس کیا تھا؟ کوئی عمل نہیں تھا اس کے پاس، صرف ایک تھا کہ وہ آخری وقت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، اور اسی محبت پر اور اسی عشق پر اور اسی تڑپ پر اس کی جو روح ہے اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، خود اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور خود اس کو قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے، جو آقا علیہ السلام کی محبت ہے، یاد رکھیں وہ ہر ایک عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کے محبوب کی محبت نماز سے بھی افضل ہے، اللہ کے محبوب کی محبت روزوں سے بھی افضل ہے، اللہ کے محبوب کی محبت ہر عبادت سے افضل ہے، اللہ کے محبوب کی محبت ہر بدنی مالی یہ تمام عبادات سے بھی افضل ہے۔ ارے میرے آقا کی محبت ہر نیک عمل سے بھی افضل ہے۔